میں ماں کا فرما بردار کوئی نہیں۔ اگر ماں رات کے اندھیرے میں کہتی نا کہ ساتھ دیکھنا کتنی دھوپ پڑتی ہے تو کہتا ہاں ماں دیکھو نا کتنی دھوپ پڑتی ہے، کہتے نہیں ماں رات ہے، اور محسوس بھی یہ کرتے، محسوس بھی یہ کرتے۔ ماں کہتی نا کہ ساتھ سو جا، کوئی نیند نہیں، نیند نہیں۔ پر ماں کے فرما بردار ایسے تھے کہ اپنے آپ پر اتنی نیند کو غالب کرتے کہ سو جا۔ ماں کہتی یہ تو یہ، ماں کہتی وہ تو وہ، بس بات ختم ہو جاتی۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ حضرت سعد کچھ دن حضور کی صحبت میں چلے گئے، محبوب کی صحبت میں کوئی بیٹھا ہے، کہتے حضور پر ایمان لے آئے، آقا پہ ایمان لے آئے۔ ماں کو پتا چلا، ماں نے پوچھا سعد تو پیغمبر اسلام پر ایمان لے آئے؟ کہا ماں، کہا انہیں چھوڑ دے۔ تو پہلی بار منہ سے نکلا، کہا کوئی اور بات کر۔ چونک گئی ماں، کہے ساتھ میں کہتی ہوں تجھ سے کہ چھوڑ دے انہیں، تو کہتے ہیں ماں کوئی اور بات کر، انہیں چھوڑنے کی بات نہ کر۔ ماں نے کہا تو میرا فرما بردار بیٹا ہے؟ کہا ہاں۔ تو میرا لاڈلا بیٹا ہے؟ کہا ہاں ماں۔ کہا تو پیغمبر اسلام کو چھوڑ دے؟ کہا ماں تو جو کہے وہ کروں، پر پیغمبر اسلام کو چھوڑنے کی بات نہیں۔ بات نہیں مانی تو ماں ناراض ہو گئی۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے، میں تجھ سے بات نہیں کروں گی، میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی۔ کہا تیری مرضی کی بات ہے، لیکن محبوب کو چھوڑنے کی بات نہیں کر۔ ماں نے بات کرنا چھوڑ دیا۔ ایک دن نہیں تھا ایسا کہ ماں حضرت سعد سے بات نہ کرے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ لاڈلے تھے، پیارے تھے، آپ کو ماں بھی بڑی پیاری تھی۔ کہتے ایک دن گزر گیا، حضرت سعد روز مناتے لیکن ماں نہیں مانی۔ دوسرا دن گزرا، حضرت سعد بیٹھ کے مناتے روتے، ماں نہیں مانی، نہ کھانا کھائے، نہ پانی پیا، نہ بات کی۔ وہ 3 دن ہو گئے۔ 3 دن اگر کوئی بندہ کھائے پینا تو ہلاکی کی حالت میں آ جائے، مرنے والی پوزیشن میں پہنچی۔ حضرت سعد ماں کے سرہانے پہنچے، بیٹھے، ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، آنکھوں میں آنسو ہے، اور ماں کو کہتے ماں تو میری پیاری ماں ہے، تو میری ایک ہی ماں ہے، میں تیرا فرما بردار بیٹا ہوں، میں تیرا سعد لاڈلا بیٹا ہوں۔ اے ماں تو ایک ماں ہے، اگر اللہ نے مجھے 100 مائیں دی ہوتی تو میں محمد رسول اللہ پہ قربان کر دوں۔ یہ صحابہ کرام کا عشق ہے، یہ صحابہ کرام کا عشق ہے۔ ہم نے کون سا عشق سیکھا ہے؟ باتوں والا۔ بزرگوں سے باتیں تو سنی، اماموں سے علماؤں سے باتیں تو سنی، لیکن ہمارا عمل نہیں۔ اگر عمل ہونا، عمل ہو تو قرآن نے کہہ دیا تم ہی کامیاب ہو، بشرط یہ کہ مومن ہو جاؤ، بشرط یہ کہ مومن ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، اگر عمل ہمارا ہو تو نا ساری دنیا جوتے کی نوک میں مارے مسلمان، جوتے کی نوک میں مارے۔ آج جو آتا ہے اسلام کی عزت پر حملہ کر دیتا ہے، جو آتا ہے حضور کی شان کو گستاخی کر دیتا ہے، جو آتا ہے اسلام کو الٹا پھلٹا جو من میں آتا ہے بک دیتا ہے۔ آج کیوں ان کی اتنی ہمت ہوئی؟ وجہ یہ کہ ہم خاموش ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان یہ کر دے وہ کر دے، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ مسلمان اپنے آپ کو ایمان والا کر دے۔ مساجدیں خالی ہوتی ہے تو مساجدوں پر حملے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ایمان خالی ہے تو ایمان پر حملے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ایمان پر حملے ہیں۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت حضور کی بارگاہ میں آئی، کہا یا رسول اللہ عمر نے فلاں بندے کو قتل کر دیا۔ اس نے پوچھا کس بات پہ قتل کیا؟ کہا حضور کوئی آپ کے تعلق سے بات چلی، کوئی وہ صاحب والی بات ہو گئی، آقا عمر نے قتل کر دیا۔ اے میرے آقا آپ ہیں، موجود ہیں، گواہ لائے، بات رکھے۔ عمر اپنی منمانی کرتے، میرے آقا نے کہا عمر کو بلاؤ۔ فاروق اعظم کو بلایا گیا، اے عمر کیا بات ہوئی؟ کہا آقا وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، عمر کی تلوار چلی۔ میرے آقا کہتے ہیں من سب نبی فقتلوہ، اے عمر اگر کوئی تیرے نبی کی شان میں گستاخی کرے تو جا قتل کر۔ یہ نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہتا
کہ آپ غازی بن جائیں، آپ غازی بن جائیں، آپ فیصلہ سنانے والے بن جائیں، آپ فیصلہ کرتے. میں یہ نہیں کہتا ہوں مسلمان، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں حضور کی عزت نہیں تو پھر کسی کی عزت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ساری کائنات کو عزت مصطفیٰ سے ملی، ہمیں عزت حضور سے ملی، دنیا کے سرداروں کو عزت حضور سے ملی، انبیاء کو عزت حضور سے ملی، یہ چاند کو عزت حضور سے ملی ہے، کائنات کے ہر ذرے ذرے کو عزت مصطفیٰ سے ملی. اگر کوئی حضور کی عزت پر بات کرتا ہے تو ہم نے کون سے اپنی عزت بچانی ہے بھائی؟ ہم نے کون سے اپنی عزت بچانی ہے؟ مسلمان اگر کوئی چھیڑخانی کرتے تو کہو ٹیررسٹ، آتنکوادی، یہ وہ فلانا ٹھکانا. چھوڑے نا یار، ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اور ہمیں ہمارے اماموں نے سبق دیا ہے، ہم نہیں کہتے، ہمارے امام کہتے ہیں. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی تقریر میرے غوث کی، ایک روایت سے 70,000 کا مجمع، ایک روایت سے 1,00,000 کا مجمع. توجہ ڈالنا. اور تقریر کا موضوع ہے تقدیر، قسمت. آپ تقدیر پر بیان کرتے ہیں، قسمت پر بیان کرتے ہیں. اتنا بڑا مجمع، یہ مائک نہیں تھا، میرے غوث کی کرامت تھی. اتنا بڑا مجمع، میرے غوث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں پہلا بندہ جو سنتا ہے آخری والا بھی وہی سنتا ہے، وہی آواز میں سنتا ہے. میرے غوث بیان کرتے ہیں، تقریر چالو ہے کہ اتنے بڑے مجمع کی کونے میں ایک سانپ، زہری سانپ جسے ازاح کہتے ہیں، وہ گھس گیا. ادھر کی پبلک میں بھگدڑ مچ رہی. وہ بندہ بیان کرے، کوئی مسئلہ کھڑا ہو تو دقت ہوتی ہے نا، کھلیل پڑتی ہے. لیکن ہائی کمال تو دیکھیں، میرے غوث کے انداز بیان میں کوئی فرق نہیں آیا. وہ ادھر کی پبلک میں بھگدڑ مچی ہے، میرے غوث بیان کرتے ہیں آپ کا انداز بیان جیسا کا ویسے ہی رہا، اس میں کوئی فرق نہیں آیا. وہ ہوتے ہوتے اس طرف آیا، ادھر کی پبلک میں بھگدڑ مچی، لیکن آپ کے انداز بیان میں کوئی فرق نہیں آیا. پھر وہ ادھر سے ادھر آیا، آپ کے انداز بیان میں کوئی فرق نہیں آیا. پھر وہ ادھر سے ادھر آیا، ادھر کے مجمع میں بھگدڑ ہے، لیکن آپ کے انداز بیان میں کوئی فرق نہیں. یہاں تک کہ وہ صاحب آپ کے سٹیج پر چل گیا، آپ کے تخت پر آ گیا، لوگوں نے بوما بوم کر دی، چیخو پکار کر دی کہ غوث ہٹ جائے، یہ دعا ہے، یہ زہری ہے. اگر ڈگ مارے بندہ پانی نہ مانگے، لیکن میرے آقا کا بیان جیسا کا ویسا ہی رکھا. آپ کے انداز بیان میں کوئی فرق نہیں آیا. یہ غوث اعظم کی شان ہے کہ وہ صاحب آپ کے پیروں پہ چڑھ گیا، لیکن آپ کے انداز بیان میں کوئی فرق نہیں آیا. وہ اوپر چڑھا، کمر سے لپٹ گیا، لیکن آپ کے انداز بیان میں کوئی فرق نہیں آیا. وہ اسی کے ذریعے باہر نکلا، لیکن آپ کا انداز بیان جیسا کا ویسا ہی رہا، اس میں کوئی فرق نہیں آیا. وہ دوبارہ اندر گھسا، گلے کے حصے سے باہر آیا، وہ گردن پر لپٹ گیا، لیکن آپ کا انداز بیان جیسا کا ویسا ہی رہا، کوئی فرق نہیں آیا. پھر وہ دوبارہ نیچے اترا، پیروں کے ذریعے باہر آیا، اور آ کر پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا. کمال یہ ہوا کہ وہ اصطغا انسانی زبان میں کلام کرنے لگا. اور کیا کہتا ہے کہ اے عبد القادر، تقدیر پر بیان کرنے والے تو بہت دیکھے، ایمان رکھنے والا پہلا دیکھا. کیا کہتے میرے بھائی، کیا کہتے؟ ابے چل ہٹ، چلا جا. عبد القادر کے سامنے تیری حیثیت ایک مچھر کے برابر بھی نہیں، ہوتا تو وہی ہے جو میرا